راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن اب اگلے لیول پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور باقی جو پی ٹی آئی کے لیڈران تھے ان کو کسی کو 5 سال کی سزا اور کسی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اور یہ میسج بیسکلی کیا دیا جا رہا ہے، جو پبلک ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں کیونکہ بار بار لوگوں نے پروف کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لائل ہیں، عمران خان کے ساتھ لائل ہیں۔ لیکن جو ایک یہ دیکھیں نا، یہ تو بل فائٹ تھی دو لوگوں کے درمیان، ایک آرمی کے جنرل تھے اور دوسرے پولیٹیشین عمران خان۔ ایک بات یہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے میرے نام پہ کاٹا لگایا تو میں وہ کاٹا مٹا کے دکھاؤں گا، یہاں سے گیم شروع ہوئی۔ اور دوسری طرف پہ جنرل صاحب ہیں جو ڈیفینیٹلی ان کی ٹریننگ ہے آرمی کی، جنگ جیتنے کی، جنگ لڑنے کی، اور ان کا یہ پلان ہے کہ بھائی میں نے جو ہے نا یہ جنگ، بیسکلی یہ جنگ ہے، انہوں نے اس کو سرنڈر نہیں کرنا، نہ انہوں نے کرنا نہ ادھر سے ہونا ہے۔ تو یہ جو دونوں سائڈ پہ جنگ لگی ہوئی ہے اس میں جنرل صاحب اپنی جگہ پہ اپنے ایکشن سوئفٹلی کر رہے ہیں، اور ادھر جو خان صاحب ہیں وہ اپنی ریزسٹنس سے کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ وہ ریاست کے مقابلے میں، کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے ریاست قانون کا شکنجہ استعمال کرتی ہے، قانون کے داؤ پیج استعمال کرتی ہے اور اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے جو خان صاحب کریٹ کر رہے ہیں۔ خان صاحب اور ان کے کارکن نہاتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں باہر نکل کے اس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں، پھر کسی کے گھر میں ریڈ ہوتی ہے، بزنس آپ کے پتہ ہے کہ لوگوں کے تباہ کیے جاتے ہیں۔ مطلب بے شمار قسم کے ٹارچر سے ابھی اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان اور اس کی جماعت کے لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ایک سٹیپ اٹھایا گیا ہے، بیسکلی ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو بالکل نکل ڈاؤن کرنا ہے، اور ان کے اندر جو امید کی چھوٹی سی بھی کرن ہے وہ بھی نہیں جگانی، اور یہ بات ان کے بچے تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنے ایکشن سے کہ بھائی پی ٹی آئی اس خط فنشڈ، پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں، عمران خان انکنٹرولبل آدمی ہے، وہ ہمیں چاہیے نہیں، اس کے اوپر کاٹا ہے اس کو تو ہم ساتھ لے کے چل نہیں سکتے۔ آپ سوچیں نا کہ یہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مائنڈ سیٹ ہے، وہ نواز شریف صاحب جن کو جا کے لایا گیا، اتنا بڑا اہتمام کیا گیا، ان کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا، کیونکہ وہ تھوڑے سے چیزوں میں 3 4 دفعہ انہوں نے پروو کیا ہے کہ وہ جنرلز کے معاملے میں تھوڑے سے رفٹ ان کی، یعنی مائنڈ ان کا سخت ہے اور وہ ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ان کے بیک گراؤنڈ کے 3 4 دفعہ کے ان کے معاملات تھے، اس بنیاد پہ ان کی جو بنی ہوئی ہے ڈائری، اس ڈائری میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ سینگ اڑا لے گا۔ تو نواز شریف صاحب کو جب یہاں پہ لایا گیا اس وقت تو وہ ڈاج میں رہے، بعد میں جب الیکشن ہوا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کیا کہا دیا، آپ تو اس 2/3 میجارٹی نہیں ہے تو آپ تو تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جائے، ابھی دیکھ لیں 2/3 میجارٹی انہوں نے خود بنا لی ہے۔ اگر انہوں نے نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا ہوتا تو ابھی جب 2/3 بنا لی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کی مخصوص حصے نہ دے کے ہر طرح کا پی ٹی آئی کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے، تو نواز شریف صاحب کو بھی بنا دیتے۔ تو وہ جو ان کی اپنی جسے آپ جو کہہ سکتے ہیں نا، وہ جو ایک بندے کی وہ اے سی آر ہوتی ہے، اس میں نواز شریف ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ تو وہ نواز شریف جس کی جماعت کو استعمال کر کے اپنے بینیفٹس، یعنی اپنی حکومت اور اپنی اسٹرینتھ کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو اسپیس انہوں نے نہیں دی۔ تو اب عمران خان صاحب کو یہ کس طرح دیں گے؟ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ چینج بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی ہم نے یہ جو پی ٹی آئی ہے، اس کا جو کوئی بھی ایک بھی شخص جس کا کوئی 1% بھی امید ہے اس کے اندر، وہ ہم نے ختم کرنی ہے۔ اور اس امید کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ ابھی جو ایکشن لے رہے ہیں، سوئفٹ ایکشن ہے، یہ بڑے اسٹرانگ ایکشن ہے۔ کسی کو 5 سال کی سزا، 10 سال کی ہائی کورٹ میں تو جا کے سزا مطلب تو ہو جائے گی، لیکن کب لگے گی؟ جب تک خان صاحب ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، کوئی کسی طرح کی سیٹلمنٹ، کوئی گارنٹی، کوئی یہ وہ نہیں کرتے۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے جو ان کے ماؤتھ اسپیکر ہیں ان سے یہ بات لوگوں کو بتائی ہے کہ وہ یہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی ڈیسپریٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل کسی طرح سے کریک کی جائے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں نا، کیونکہ میں ان کی جماعت میں 15 20 سال سے، تو میں نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جب جس بات کا اس کو پتہ لگ جائے کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہ غلط نہیں ہے، اس کو یہ محسوس ہو اور اس کا کنونس ہو کہ وہ ناانصافی، یعنی وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا، تو وہ اپنے کمٹمنٹ میں بالکل پکا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اس کی ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا ڈیولپ ہے۔ اور دوسرا جو ایمان جس کا تازہ ہوتا ہے نا، وہ آدمی اس کا لیول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب خان صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جتنے بھی ایکشن لے رہے ہیں، یہ بیسکلی ان کو مضبوط نہیں کر رہے بلکہ ان کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہر طرح کا جو یہ جو ایکشن اٹھاتے ہیں، یہ ایز کمپیئر ٹو عمران خان جو وہ آگے برداشت کر رہا ہے، تو وہ خان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ زیادتی، یہ ظلم جو ہے یہ سسٹین نہیں کرے گا، بلکہ مجھے اس کا یا پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا، یعنی خان کے مائنڈ میں یہ ہے۔ اور اسی لیے وہ تو کسی صورت میں چیزوں کے اندر وہ سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو عام عوام ہے، جو یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے کہ لوگوں کو 10 سال کی سزائیں بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کو باہر نکلنے بھی نہیں دیا جا رہا، ان کے کام کاروبار سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے، اتنے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو کیا تحریک انصاف کا جو عام کارکن ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے باہر نکلتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے احتجاج کرتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے سڑک پہ جاتا ہے، وہ کیا یہ امید برقرار رکھ پائے گا یا وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟
یعنی کیا عمران خان تو نہیں پیچھے ہٹے گا؟ کیا کارکن جو ہے یہ ساری جو فسطائیت ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی جو اس کا جو رومانس ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ لٹ سے پچھلے آپ نے دیکھا نا 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزائیں ہوئیں، تو اس کے بعد اور لوگ نکل آئے، لیکن جو اوپر ایم این اے اور ایم پی اے ہیں ان کے ایکشنز کو دیکھ کے وہ جو نئی پیچھے جو پود ہے جو پی ٹی آئی کی کارکن ہے وہ تھوڑا سا ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک اس کا مائنڈ سیٹ ہے ٹورڈز خان اور اس کے ساتھ کمٹمنٹ، اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ کارکن آگے بل بھی سرنڈر نہیں کرے گا اور وہ آگے اور کمٹمنٹ کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ خان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہے کہ وہ سپریس کتنا زیادہ کرتے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ کتنا سپریس ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ وہ بات ہے۔ دیوار کے ساتھ تو آلریڈی لگا ہوا ہے نا، دیوار کے اندر چن کے بھی کیا خان صاحب کوئی یہ تو نہیں کہتے کہ بس مجھے تکلیف ہو گئی ہے اب انف ہے۔ تو یہ یہاں تک عمران خان صاحب کی اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان اگر آپ بات کریں تو یہ یہاں تک ہے۔ جہاں تک یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ ان کی آپس میں کوئی رفٹ ہو گئی ہے، یہ ساری یہ کوئی رفٹ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا، آپ اس کو بائسیکٹ کر کے دیکھیں کہ ان دونوں کا مشترکہ مخالفت کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کے ساتھ۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ آن بورڈ ہو کے بیٹھ جائے گی؟ یہ پھر دیکھنا پڑے گا، مجھے لگتا نہیں ہے، یعنی جس طرح کے حالات ہیں۔ تو وہ جو دونوں ایک طبقہ ہے یعنی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب یا یہ جو ٹیم ہے اور اسٹیبلشمنٹ، ان دونوں کو ہر صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کے بغیر یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک دوسرے کو مس اینڈ میچ کر کے آگے بڑھیں گے اور چیزیں جو ہے وہ اسی طرح ان کی ہاتھ میں جب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل صاحب موجود ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے چیزیں آسانی کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔